کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ذلیل کہا عبداللہ ابن ابی نے, اور اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے. پھر اللہ نے کہا کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے. لیکن اس کا جو گستاخانہ جملہ ہے وہ کافروں کے ریفرنس سے تو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. تو اب اس طرح کی جو نقل کفر میں باشد ہوتا ہے, جب کوئی شخص خود سے توہین کی نیت سے پروفٹ کے لیے کوئی توہین کے الفاظ استعمال کرے جبکہ واقعی وہ توہین کے الفاظ ہوں. یہاں تو اگر آپ یہ کہہ دیں نا نبی بشر تھے, انسان تھے ہماری طرح کے, تو یہ کہتے ہیں آپ کافر ہو گئے. اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا مطلب کیا ہے, تو وہ بتائے گا کہ میں اسپیشی کی بات کر رہا ہوں. چونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے. انسان ہے اے نبی, ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو, بازاروں میں نہ چلتا ہو, اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. اللہ نے کہا سارے پیغمبروں کو موت آئی ہے. اب اسپیشی کے طور پر تو پروفٹ ہماری طرح ہوتے ہیں نا, مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کتنا تختہ مشق بنا کے رکھا اہل حدیث کو, وہابی کہہ کے گالی دی اور کیا کچھ کیا. جی وہابی کہتے ہیں جی وہ نبی ہماری طرح کے انسان ہے. اور ظالموں تم لوگوں نے تو تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے بابوں کو اپنا نبی مانا ہوا ہے بغیر نبی کے ہوئے اماموں کو. اہل حدیث تو رسول اللہ کے بعد کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے. ان کو تم عشق رسول سکھاؤ گے, سب سے بڑے گستاخ ہو جنہوں نے اماموں کو اپنا باپ بنا لیا اور محمد رسول اللہ کی امامت چھوڑ دی. انہوں نے اپنے آپ کو حنفی شافعی مالکی حنبلی کہتے ہیں, محمدی نہیں کہتے. اور اہل حدیث وہ ہیں جو قرآن و سنت کے اوپر اتنے اسٹرکٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو اتھارٹی نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ وہ نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں. اللہ کے بندوں کو تو تمہارے بابوں کو کوئی شے نہیں سمجھتے ہیں نبی کے مقابلے پہ, تو اپنے آپ کو کہاں لے آئیں گے نبی کے مقابلے پہ. یہ انہوں نے انجیکٹ کیا زہر. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی انسان ہونے میں ہماری طرح ہے, ان کو خدا نہ بناؤ. یہ تو حضرت ابوبکر بھی کہہ رہے ہیں. سر آپ نے بھی کیلس کی ڈس ایگریمنٹ کی بات کی تھی. ہم مسلم ورلڈ میں دیکھیں تو انفارچونیٹلی آمریت بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے, اور ایک خیال لوگوں نے عام کر دیا کہ ڈیموکریسی کی جگہ اسلام میں نہیں ہے. آپ جب مثالیں دیتے ہیں, آپ ہی سے سیکھ کر میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں, کیا یہ واقعی اس طرح کے واقعے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈس ایگریمنٹ ہوتا تھا وہ میجورٹی ڈیسیجن پہ جاتے تھے. اب ہم تو کہیں وہ پروفٹ ہیں, ان کو وحی آ رہی ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ جب میجورٹی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے؟ جی ڈیموکریسی ہے, کون کہتا نہیں ہے, قرآن میں بھی ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ہم تو کہتے ہیں ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی سے یہ اختلاف ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ ڈیموکریسی نہیں کرے گی, وہ اللہ کرے گا. اور یہ جو آپ نے ڈس ایگریمنٹ کی بات کی ہے وہ ان معاملات میں ہوتا تھا جس میں نبی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے. جہاں پہ اللہ کی وحی آ جاتی تھی نا, وہاں پہ نبی علیہ السلام بھی اپنے مشورے سے دستبردار ہو جاتے تھے. یہ میں بڑی بھاری مثال دے رہا ہوں, صحابہ کو تو چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا. قرآن میں ہے کہ اگر وہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تمہیں عذاب دیا جاتا, یہ تم نے کیوں ڈیسیژن کیا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام اپنے فیصلوں کے معاملے میں بھی اسے ریوزٹ کرتے تھے صحابہ کا جب وہی, لیکن جہاں وہی نہیں ہوتی تھی وہاں آپ میجورٹی کی رائے کو آپ پریفر کرتے تھے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ نبی علیہ السلام کے قریب چند لوگ تھے جن سے آپ مشورہ کرتے تھے, بھائی وہ چند لوگ نہیں تھے, وہ اپنے اپنے قبیلوں کے ریپریزنٹیٹیو تھے. جس طرح ہم ایک MNA بنا کے جب پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو پورے جیلوں کا نمائندہ ہوتا ہے, پورے لاہور کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. تو وہاں قبیلوں کے جو بڑے ہوتے تھے وہ پورے قبیلے کے ہوتے تھے, وہ ساروں کی ہی رائے شمار کی جاتی تھی. ظاہر ہے وہ اس وقت قبیلے کا سردار اس طرح سفارش سے اور پیسے سے نہیں بنتا تھا, واقعی وہ ڈیزرو کرتا تھا. تو اسلام میں ڈیموکریسی ہے. جس ڈیموکریسی کو ہم شرک اور کفر کہتے ہیں وہ ہے جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ, یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کثرت رائے یہ ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو, اسلام کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. ہاں جسے میں نے مثال دی تھی کہ افطار کے اندر آپ نے جامع شیری دینا ہے, روح افزا دینا ہے, یا کھجور سے یا سادہ پانی سے, اس میں ڈیموکریسی ہوگی. لیکن شراب سے سر کروایا جائے یا پانی سے, اس میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی. شراب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی کیونکہ اسے اللہ نے حرام کر دیا. سر آپ نے کیونکہ یہ ایگزامپل دی, آپ اکثر تلخ طریقے سے بتاتے ہیں کہ جو بابا ہیں اور ان کی کچھ واقعہ آپ بتاتے ہیں جو انہوں نے خود کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں شلواروں کے بارے میں. کیا آپ واقعی انسینویشن وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپس میں تعلقات تھے ان لوگوں کے بابوں کے؟ کون سے تعلقات؟ آپ نے بتایا کہ وہ لکھے ہوئے ہیں کہ شلوار گیلی ہو گئی تھی, تو اگر اتنا لکھا ہوا ہے تو آگے اور کیا کیا ہوا؟ نہیں یہ میں نے نہیں کہا, یہ آپ میں تو خود حیران ہوں یار, نہیں یہ لفظ نہیں میں نے استعمال کیے تھے, میں نے یہ استعمال کیا. پیر شلوار شاہ ایک اور معاملہ تھا. آپ نے کہا اتنا تو لکھا ہے تو سوچو آگے کیا ہوا. ہاں میں نے سوچ لیا. نہیں یہ بات اور ہے, یہ بات ہاں نہیں اس طرح نہیں ہوا تھا. میں نے دیکھیں آپ ایک نقطے سے محرم کو مجرم بنا دیں گے, ٹھیک ہے نا. جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لاہور کے اندر دربار ہے مادھو لال حسین, تو وہ جو خود اس کے کسٹوڈین ہے بریلوی فرقے کے لوگ, انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہو گیا تھا, اسی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات تھے. تو وہ تو مانتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. اچھا سر, تو اگر ہم کہتے ہیں, مجھے بتائیں صوفیاء کے اندر کیا یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہے کہ عشق مجازی سے آپ عشق الہی کی طرف جاتے ہیں؟ انہوں نے عشق مجازی یعنی وہ جو اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ایک نامحرم مرد و عورت کا آپس میں عشق کرنا, شادی کی صورت میں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے وہ شادی کی صورت, شادی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے عشق مجازی میں, یہ اس عشق کے اندر عشق حقیقی تلاش کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ناجائز تعلقات میں تک, اس لیے پھر خدا تک پہنچے بھی نہیں نا. اس میں سر آپ کو نہیں لگتا کہ نکاح خدا نے بہت آسان کیا اور ہم نے مشکل کر دیا؟ اس میں ایک میرا تھوڑا اختلاف ہو گیا تھا. میں شیخ کمال الدین نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ دو لوگ اگر نیت کر لیں نکاح کی, بھلے اگر گواہ نہ ہو تو وہ نکاح ہوتا ہے. پھر میں آپ کا بیان سن رہا تھا, آپ نے بولا جب تک اعلان نہیں ہوتا تب تک وہ نکاح تصور نہیں کیا جاتا. میں نے اپنے دماغ میں جس طرح ریکنسائل کی یہ بات, تو اگر غلط ہے تو بتائیے,
یہ جس شیخ آپ بار بار نام لے رہے ہیں, آپ اس طرح نام لے رہے ہیں قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے, ہم جو بتا رہے ہیں قرآن و حدیث میں کہ اگر یہ پاسبلٹی نہ ہو, اگر آپ صحرا میں ہو, اگر گواہ یار یہ تو اسی طریقے سے ایک صحرا میں 12 بندے ہیں, 12 ہی ننگے ہیں, امامت کون کروائے گا؟ تو اس میں واٹس ایپ کر کے پوچھ لیجیے گا, میں کوئی امام نامزد کر دوں گا. اسی طرح سمجھا کہ اگر پاسبلٹیز نہ ہو تو وہ نکاح کنسیڈر. دیکھیں اسلام میں یہ چیز بڑی ایک کنڈیم کی گئی ہے کہ آپ فرضی کیسز بنا کے پوچھیں. یہ آپ سائنس میں فلسفے میں تو ضرور کرتے رہے. کویسچن اس کے اعلان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جی اعلانیہ ہونا چاہیے, ڈکلیئر ہو کے مرد و عورت ہے, ورنہ ادروائز نہ محرم مرد و عورت اگر ہم آپ کو تصور کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر ہم وہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے جو کریں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی قانون آپ کے اوپر اپلائی ہوگا. ہمیں کیا پتا ہے کہ آپ گن پوائنٹ کے اوپر وہ عورت بھگا کے لائے ہوئے ہیں یا عورت آپ کو بھگا کے لے آئی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, بالرضا ہے یا بالجبر ہے, ہمیں کیا پتا ہے. تو اس کے لیے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے نا. دیکھیں جو آئلی قوانین ہے, جو خاندانی نظام سے تعلق رکھنے والے قوانین ہیں, یہ آپ کو الہامی کتابیں بتائیں گی. ٹریفک کے قوانین آپ کو الہامی کتابیں نہیں بتائیں گی, ٹھیک ہے. ہاں ان پرنسپل یہ بتائیں گے جو پہلے آیا اس کا پہلا حق ہے. تو ٹریفک قانون بھی اسی کے اوپر ہے کہ جو اشارے کے سب سے قریب کھڑا ہوا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ آئے, یہ نہیں کہ پیچھے سے لا کے تو آپ مخالف سمت میں آگے بیچ میں کھڑی کر دیں. تو ان پرنسپل تو موجود ہے. باقی ٹریفک قوانین تو آپ نہیں بنانے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. آپ گرین کلر رکھنا چاہتے ہیں, بلو رکھنا چاہتے ہیں, بلو ورسز ریڈ رکھ لیں یا گرین ورسز یلو رکھ لیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن ان پرنسپل انصاف, عدل, برابری, ان ساری چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. سر اس میں اکثر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ اگر کوئی اور ایریا کا بھی ایکسپرٹیز ہو, کوئی فزسسٹ ہو, تو اس کی رائے رد کر دیتے ہیں. آج ہی آپ ایگزامپل دے رہے تھے, آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی ایگزامپل دی ہے فصل والی, کہ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود کہا کہ جس ایریا میں میری ایکسپرٹیز نہیں, آپ اپنی. جی بالکل صحیح. مسلم میں اوپر 3 احادیث ہیں نبی اسلام کے مبارک زمانے میں کھجور کی اچھی فصل لینے کے لیے وہ نر اور مادہ کا ملاپ کروایا کرتے تھے فزیکلی, اس سے ذرا اچھی, اور وہ آج تک وہ طریقہ چل رہا ہے. بلکہ آپ یہ اگر کھجور کا پودا دیکھیں, وہ چھوٹے بچے کی جس طرح پرورش ہوتی ہے اس طرح وہ کرتے ہیں. کھجور اللہ نے ایک بڑا یونیک پھل بنایا, اور ان لوگوں کو صدیوں سے ایکسپرٹیز ہیں عرب کے لوگ اس کو جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تو نبی الاسلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, جو فصل آنی ہے وہ تو آئے گی. تو انہوں نے نبی الاسلام کے کہنے کے اوپر, حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ضروری نہ کرو, آپ نے مشورہ دیا, مشورہ مانا ان کی فصل کم ہوگی. نبی الاسلام کے پاس وہ شکایت لے کے آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو یہ دیکھیں ہماری فصل کم ہوگی. اب دیکھیں اتنی فرینکنس ہے, نبی الاسلام سے آگے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے جو مشورہ دیا اس کی وجہ سے یہ رزلٹ نکلا ہے. اسی پہ میں کہتا ہوں اس زمانے میں 295 صحیح نہیں تھی. آج تو چھوٹی چھوٹی بات پہ تو نبی نو آگے پوچھنے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی گستاخی آپ نے شمار نہیں کیا, مطلب ایک ڈسکشن ہے. نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کوئی منع تو نہیں کیا تھا, میرا ایک مشورہ تھا, اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے کروں تو اسے تم منوان اسی طریقے سے لیا کرو. جہاں پہ میں اپنی ذاتی رائے دوں تمہارے دنیاوی معاملات میں, وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات میں جو ہے. ظاہر نبی الاسلام کا سارا ایکسپیرینس مویشی پالنے کے اعتبار سے تھا, کھجوروں کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اور اس کے اوپر باقاعدہ پھر مسلم شریف میں باب ہے کہ کن معاملات میں نبی الاسلام کی اطاعت واجب ہے اور کن میں نہیں ہے. ابھی دیکھیں بڑا خطرناک جملہ ہے, مسلم کے اندر اتنی بڑی گستاخی لکھی ہوئی ہے. ہاں بس یہ ہے کہ امام مسلم کے ساتھ انجینئر نہیں لگا ہوا, ورنہ امام مسلم کے خلاف بھی کلپ آیا ہوتا. سر اس میں ابھی آپ ڈاکٹر تیمور صاحب بہت اچھا ڈسکشن کر رہے تھے کہ مسلم امہ نیچے جانا کب شروع ہوئی, جب فیصل بڑھائے چاہے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا ڈسکشن ہوا کہ وہ جو ریزن کا ایک ایرا تھا ہم نے کیسے لوز کیا. اس میں ایک پہلو جو مجھے لگتا ہے کہ شاید مسنگ تھا, میں آپ کی اس پہ بھی رائے جاننا چاہوں گا. احمد گورو کی بھی اس پہ بہت اچھی کتاب ہے کہ جو اچھا کام ہوا, سوچ کا کام ہوا, وہ تب ہوا جب مسلم امہ کے جو تھنکرز تھے وہ اسٹیٹ سے الائن نہیں تھے. ایک وقت جب آیا جب اسٹیٹ نے کو آپٹ کر لیا, اینڈ ایز سچ کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے, کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے, مسجد کا رول پادری والا نہیں رہا کہ چرچ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے اینڈ ہی اسپیکنگ آن بہاف آف گاڈ. ہم یہ نہیں تصور کرتے کسی لیڈر کو. لیکن جب اسٹیٹ نے پذیرائی دی کچھ اسلامک تھنکرز کو, کچھ اسلامک اسکالرس کو, کیا آپ کو لگتا ہے وہ جو اسٹیٹ کلرجی نیکسس ہے جس کے بارے میں حسین حقانی نے بٹوین دا ماسک اینڈ دا ملٹری پاکستان کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اس نے بھی اسلام کو بہت زیادہ نقصان دیا؟ دیکھیں نقصان تو مختلف چیزوں سے ہوا ہے. اسٹیٹ نے پذیرائی بھی دی ہے. دیکھیں البیرونی نے جب زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کیا ہے تو اسٹیٹ نے اسے انعام دیا نا. باقی جو آپ نے بات کی نا کہ اسٹیٹ سے انڈیپینڈنٹ ان اداروں کو ہونا چاہیے, تو میں بھی اسی حق میں ہوں. امام خمینی نے انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے اپنے مذہبی سارے جو ادارے ہیں, ان کا اپنا بجٹ ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ آف ایران کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. ظاہر پھر جب آپ غلام ہو جائیں گے تو پھر آپ سوچنا چھوڑ دیں گے اور آپ حکمران کے مطابق فتوے دیں گے. سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر حکمران اپنے فتوے دیتے تھے, لیکن پھر ان کی تکلیف بھی انہیں کاٹنی پڑتی تھی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر کا پیالہ زبردستی پلایا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے حاکم وقت سے اختلاف کیا تھا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے کھانے پڑے, معتزلہ کی حکومت آ گئی تھی, ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید حکمران ہوا, اس کے بعد معتصم باللہ, ان لوگوں نے یہ تکلیفیں دیں. تو ظاہر ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی حکمران نے کوئی اس طریقے سے لالچ بھی دینے کی کوشش کی ہے, خلیفہ جو عباسی تھا اس نے امام مالک سے کہا کہ مجھے آپ کی کتاب بڑی پسند آئی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اسے آئین کے طور پر پھیلا دوں. ان کا یہ میری رائے بھی اس میں شامل ہے, تو یہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم اسے نافذ کر دو. کیونکہ امام مالک احادیث لکھنے کے بعد نا کچھ اپنے فتاوی جات بھی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ والی حدیث زیادہ اسٹرانگ ہے اور اس میں یہ رائے ہے. تو انہوں نے اگرچہ احادیث کے مطابق رائے دی ہے اور بعض جگہ اپنی ذاتی رائے بھی دے دی ہے. اس کی وجہ سے پھر ہمیں بعد میں ایک مشکل کاٹنی پڑی کہ امام مالک کی رائے سے بھی اختلاف کرنا پڑا.
لیکن پھر بھی ان کو حکومت اویلیبل بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں کہوں گا. یہاں حکومت کسی کو گود لے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ساری یہ کتابیں چھاپیں جی میری سیڑھیاں چلاؤ جی تسی یہ ہوتا ہے ٹی وی دے ہوتا ہے ٹی وی چینل دے ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ساتھ والے ملک میں گودی میڈیا کہتے ہیں, پاکستان میں وہ انڈیا کا ایک ٹرم ہے رانگ نمبر. اکثر جو ہمارے مولوی حضرات ہیں اسلام تو ہمیں امام حسین کی ایگزامپل بتاتا ہے, بلوچستان میں ظلم ہو خاموشی. تو پاکستان میں کوئی میڈیا آزاد ہے کیا؟ میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مولوی ہیں جو پاکستان میں پاکستانیوں پہ ظلم ہوتا ہے اس پہ خاموش رہتے ہیں, اور جو پرائم منسٹر بن جائے سپہ سالار بن جائے اس کی روحانی عظمتوں پہ اسپیچز دینا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو سن کے کیا ہم سوچ لیں کہ یہ رانگ نمبر ہے؟ جی رانگ نمبر ہی ہے اور کیا ہے, بالکل رانگ نمبر ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آیت یا حدیث بیان کر لینے سے کسی کے اندر روحانیت کہاں سے آ گئی ہے. آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث کے نام کے اوپر تو سارا دھوکہ دیا گیا. ضیاء الحق صاحب کیا آیات نہیں پڑھتے تھے, ان کی آپ تقریریں سنیں تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کوئی بہت کوئی مذہبی شخصیت ہے, حالانکہ سب کچھ اس نے اپنی کرسی کے لیے کیا تھا. تو میرا خیال ہے آیات اور حدیث سے آپ بالکل دھوکہ نہ کھایا کریں, بلکہ شک کریں کہ جو آیت اور حدیث پیش کر رہے ہیں نا شاید کوئی اپنی منفعت چاہ رہا ہے, تا وقت ہے کہ اس کی باقی ساری چیزیں الائن نہ ہو. یعنی میں اگر وزیر اعظم کی پوسٹ پہ یا آرمی چیف کی پوسٹ پہ یا میں چیف جسٹس کی پوسٹ پہ بیٹھ کے غریبوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں اور پتہ چلے 4 دن بعد کہ میں نے 2.5-3 لاکھ روپے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے, تو اس کا مطلب میں فراڈ کر رہا تھا. سب سے پہلے مجھے خود دستبردار ہونا ہے نا. میں اس لیے باتیں کرتا ہوں, میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے کہ لوگ آگے ہمیں چندہ دیں, نہ ہم نے کبھی گورنمنٹ سے کوئی فنڈ ڈیمانڈ کیا ہے, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو ہم کسی کا ایجنڈا بھی لانچ کرنے کے لیے تیار نہیں.